السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کل شاہد مسعود صاحب کا پروگرام، تو اس میں جو ایک باتیں کافی ساری ان کی اچھی ہوتی ہیں۔ ایک بات ان کی بڑی مجھے پسند آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کہ یہ گورنمنٹ بنی ہے اور جو کچھ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ایک برکت نہیں ہے، کیونکہ مانگے تاکہ کی حکومت سب کچھ چیزیں کر کے سارا کچھ لے کے اس کو پکڑ، اس کو یہ کر یہ ایسے کر، اس کو ادھر جوڑ، اس کو یہ کر کے وہ میتھمیٹکلی جو ہے وہ حکومت تو اپنے پاس لے لی گئی، لیکن وہ صورتحال نہیں بن رہی ہے جس کا ہم سب کو شاید انتظار تھا یا جیسے بھی تھا اس میں، کہ وہ ابھی وہ ایک کٹا بند نہیں ہو پاتا، دوسرا کٹا کھل جاتا ہے، تو اس قسم کی صورتحال بہت زیادہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوکل محاذ پہ جو مسائل چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل محاذ بھی جو ہے وہ ہر باری کھل جاتا ہے، اور بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیک فائر کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جو ہے وہ گھڑی والے ایشو پہ آتے ہیں اور گھڑی والے ایشو پہ خان صاحب کو پکڑتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ کا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ لیں، 20 سال کے ریکارڈ میں بہت سے کٹے کھل جائیں گے، وہ دوبارہ اس کو جو ہے حشش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کارڈ تھرو کیا جاتا ہے جو اسرائیل کو ماننے اور اسرائیل کو کرنے کے حوالے سے تھا۔ اس کی کہانی بھی بڑی مزے کی ہے کہ یہ اگر پچھلا سارا کچھ بتاؤں گا ابھی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا کیسے کون سے کس نے کب کیسے روابط کیے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن ریسنٹلی جو ایک احمد قریشی کے حوالے سے کنٹروورسی چلی، جس کے حوالے سے خان صاحب بھی جو ہے وہ جلسوں میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ امپلائی تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور وہ وہاں پہ گیا اور سارا کچھ تھا اس میں۔ وہ امپلائی کی 2-3 اور جگہوں کا بھی ہے، اس میں اس کو بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کا کیسے کا امپلائی ہے، کس طرح سے صورتحال شاید چل رہی ہے، جو کہا جاتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس میں اس کے جس کے حوالے سے ٹیگ کیا جاتا ہے۔ تو وہ جب ان کو شیریں مزاری صاحبہ نے بڑے آڑے ہاتھوں سے لیا اور ان کے بارے میں ان کو کہا کہ یہ وہاں پہ کیا پھر رہا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن کا جو ہے وہ امپلائی، اور وہ وہاں پہ اسرائیل میں کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو وہ اس پہ انہوں نے جو ہے وہ احمد قریشی بھی ان کے ساتھ سیدھے ہو گئے، اور ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی کہ جی خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی اس کو کرنا چاہ رہے تھے، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ خان صاحب کا بڑا کیٹیگوریکل جو ہے وہ ایک بیان تھا اس کے بارے میں، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ بھائی میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا اس قسم کی چیز، اس قسم کی حرکت جو ہے وہ اتنے اسٹرانگلی انہوں نے کنڈیم کیا تھا کہ اس وقت ہی ہمیں لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جتنا اسٹرانگلی، ایک تو بات کو ٹال دینا یا اوائڈ کر دینا یا انکار کر دینا یا بس ایک جملہ کہہ کے آگے نکل جانا ہوتا، وہ اتنا کیٹیگوریکلی انہوں نے اس وقت اس کو ڈینائی کیا تھا اور اس کا انکار کیا تھا اور نفی کی تھی، کہ اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ بھائی جان ہی ہیز ٹو پے پرائس آف دس ایز ویل، آف سیورل ادر تھنگس آلسو، بٹ یہ اس کی پرائس بھی پے کرنی پڑے گی ان کو۔ تو وہ صورتحال جو ہے ہوتے ہوتے آگے آ گئی، اور اب یہ ہوا کہ دوبارہ جب احمد قریشی نے اپنے ٹویٹس وغیرہ میں ساتھ ذکر کیا کہ عمران خان کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ شور مچا کہ ایک اور پوائنٹ ملا کہ اس پہ بھی عمران خان صاحب کو لتاڑتے ہیں، تو لتاڑ ہی رہے تھے اس میں، تو اس کے دوران ہی جو ہے وہ کچھ اور تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، اور اس میں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس خاتون کا، وہ جو انیلا علی ہیں جو لابسٹ ہیں وہاں پہ یو ایس اے میں، تو ان کے حوالے سے ان کی تصویریں وغیرہ آ گئیں، اور ان کی تصویریں ان کے ساتھ آئیں، اور ان کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ مریم کے ساتھ اور باقی ان کے لوگوں کے ساتھ آ گئی۔ تو یہ ایک آڈ سچویشن کریٹ ہو گئی، وہ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ریورس جو ہے وہ انہی پہ آ کے اس وقت سچویشنز پڑ رہی ہیں، تو وہ ایک بڑا آڈ مسئلہ اس وقت شروع ہو گیا اس میں آگے اس کو شور مچانے کی بجائے انہوں نے ان کو حش کرنا پڑ گیا اس میں۔ اور اس کے بعد جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا، انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی میں پاکستانی وفد سے ملا ہوں اور میرے بڑے اچھے ان کے ساتھ رابطہ میٹنگ رہی ہے، اور آئندہ کے لیے آگے کے لیے ہم کافی کچھ، تو وہ ایک بڑا پریشان کن صورتحال کریٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مشرف صاحب کے دور میں وہ کیا نام تھا ان کا، قصوری صاحب جو ان کے منسٹر تھے آف فارن افیئرز، وہ ملے تھے ٹرکی میں
ٹرکی میں وہ ملے تھے اسرائیل کے فارن منسٹر کے ساتھ، تو وہ ایک اس وقت بھی کافی شور مچا تھا اس بارے میں، اور مشرف صاحب پہ بھی کافی انگلیاں اٹھی تھیں، چیزیں ہوئی تھیں، لیکن وہ پھر ختم ہو گئی چیز. تو یہ بھی ایک عجیب صورت ہے. حالانکہ ٹرکی کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے اس سچویشن میں، کیونکہ ٹرکی کے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھ رہا ہے اس میں، اور ٹرکی کے اسرائیل میں سافٹ کارنر رکھنے کا ایک تو یہ سلسلہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ جہاں پہ اسرائیل کا اس وقت شور مچ رہا ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ٹرکی کا ہی وزٹ کر رہے ہیں اس سچویشن میں، تو وہ بھی ایک تھوڑی سی خطرناک بات ہے کہ ایسے موقع پہ جب پہلے ہی اسرائیل کے بارے میں چیزیں چل رہی ہیں، اور شیریں مزاری اور احمد قریشی نے ٹرکی کو پہلے ہی ہائی لائٹ کر دیا کہ قصوری صاحب ٹرکی میں ہی ملے تھے اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ، اور یہ ٹرکی ہی ابھی دوبارہ اسرائیل کا ایشو ہائی لائٹ ہوا اور یہ ٹرکی ہی جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی کچھ دوبارہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. ہی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان میٹنگ پیپل دیئر، اور وہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. 2016 میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای نے مشقوں میں حصہ لیا تھا، جو انٹرنیشنل ایئر فورس کی مشقیں تھیں، اس میں ایئر فورس کے سب پائلٹس وغیرہ نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور انہوں نے مشقوں میں حصہ لیا تھا، اور وہ اس میں اسرائیل بھی تھا، اور اس میں یو اے ای بھی تھا، اور اس میں پاکستان بھی تھا. یو اے ای نے اس کے بعد جو ہے 2020 میں جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ ایک ایکارڈ کر لیا جس کو ابراہم ایکارڈ کہتے ہیں، جس کے بعد ٹرکی اس کی یو اے ای کی اور اسرائیل کا آپس کا کافی بہتر تعلقات کریٹ ہو گئے تھے اس میں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوا کہ انڈیا کو وہاں پہ جو ہے سپرمیسی ملنی شروع ہوئی، انڈیا کو سپورٹ ملنی شروع ہوئی، اور پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو جو وہاں پہ آلریڈی رہ رہے ہیں، ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو ٹف ٹائم تھوڑا سا مل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. 2020 میں ابراہم ایکارڈ ہوا تھا. اس کے بعد 2021 میں سی بریز ایکسرسائزز ہوئی تھیں، اس میں پاکستان آبزرور کے طور پہ جو ہے وہ شامل ہوا تھا، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ اس کی فوجیں بھی وہاں پہ ایکسرسائز کر رہی تھیں، اور چیزیں ہو رہی تھیں. آپ اپنے آپ کو اتنا مائنس اتنا پیچھے لے جا نہیں سکتے کہ آپ ان سب چیزوں سے بالکل بالا تر ہو جائیں. اس کے بعد ابھی 2022 میں دوبارہ ایک مشق ہوئی جس میں 60 سے زیادہ ملکوں نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس میں آبویسلی اسرائیل بھی تھا اور پاکستان بھی تھا، اور پاکستان جو تھا وہ اس میں وہاں پہ کمانڈ کر رہا تھا، ڈپٹی کمانڈر تھا. پاکستان کی حیثیت اتنی امپورٹنٹ تھی ان مشقوں میں، تو وہ بھی وہاں پہ سارا کچھ ہو گیا. ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہی ہیں چیزیں جہاں پہ بھی جا رہی ہیں، آئسولیٹ تو آپ اس ملک کو کر نہیں سکتے ہیں، اور جس قسم کا بیانیہ بھی ہم اس وقت لے کے چل رہے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، جس طرح سے ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ہم اس وقت بہت سے آڈز میں چل رہے ہیں، اس میں اتنی ہم اسٹرانگ خارجہ پالیسی شاید اس وقت جو ابھی ہمارا نیریٹو بنا ہے، جو امریکہ کے حوالے سے سارا کچھ ہوا ہے، اگر واقعی رجیم چینج امریکہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے تو پھر اور بہت سارا کچھ ہمیں منوانا پڑے گا. لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ جو ایک پوائنٹ تھا کہ کہا تھا کہ اگر اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے وہ اس لیٹر جو خان صاحب نے لہرایا تھا کہ اگر آپ یہ اپنا نو کانفیڈنس موو کامیاب کر لیتے ہیں تو آپ کو بخش دیا جائے گا. تو بخشا تو نہیں ہے انہوں نے، ویسے ابھی کوئی نہ آئی ایم ایف پہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لے پائے ہیں ہم اس کو، نہ ہم باقی ساری چیزوں پہ ہمیں کوئی ایکسٹرا فنڈنگ ہو گئی ہے، نہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں اس میں. لیکن ہم کوئی اتنا زیادہ ہمیں ابھی بیل آؤٹ پیکیج ملا نہیں ہے یہ پورا رجیم چینج کرنے کے بعد بھی، اگر ویسا ہی تھا اس میں. لیکن اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ شاید اسرائیل کے ساتھ بھی ہمیں رابطے قائم کرنے پڑیں گے. اسرائیل کے ساتھ رابطے قائم کرنے کا شاید یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم ان کو شاید ہمیں یہ کرنا پڑے گا جو ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھنا پڑے گا. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مین حریف ہے جو ہندوستان ہے وہ بھی ایک اس وقت ہمارے لیے بہت ڈینجرس بن رہا ہے، اور جتنے ہم ویک ہوتے جاتے ہیں وہ اتنا ہمارے لیے زیادہ ڈینجرس بنتا جاتا ہے. اس نے آبویسلی اس کا اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اسرائیل کی سپورٹ بھی اس کو، ملٹری سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے، چیزیں ہیں اس میں. تو اس نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ بڑا اسٹرانگ کر لیا ہے، وہ اس ریجن میں بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. وہ اس نے اس قسم کا
کوئی اٹ کھڑکا کسی کے ساتھ نہیں لگایا جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اپنے پنجے اس ریجن میں بہت مضبوط کر لیے ہوئے ہیں. وہ امریکہ کا بھی یار ہے, وہ اسرائیل کا بھی یار ہے, اور وہ اس لیے وہ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے وہ روس سے بھی پیٹرول لے لیتا ہے, وہ سعودی عرب سے بھی مراعات لے لیتا ہے اس میں. تو اس نے اپنی خارجہ پالیسی بڑی فلیکسیبل رکھی ہوئی ہے. اس نے بالکل ایسے نہیں کیا ہوا کہ ایک جگہ پہ کر کے باقی سب کو کٹ آف کر دیا جائے اور باقی کسی کی سنی نہ جائے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں, بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ہمارا کوئی پرسان حال بھی ہے انٹرنیشنلی کہ نہیں, اور ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں, ہمیں کوئی لفٹ بھی کرا رہا ہے کہ نہیں, یا ہم نے بالکل جو ہے وہ اپنا جھولی جو ہے وہ پھیلا دی ہے, اور جھولی میں اب کو خیرات ملتی ہے یا اسرائیل ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے وہ ہمیں شاید وہ قبول خدا نہ خواستہ نہ کرنا پڑ جائے. تو یہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس میں. میرا خیال ہے خاص طور پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اندر کی چیزیں, اندر کے مسائل, اندر کی پالیٹکس میں اتنا گم نہ ہو جائیں کہ وہ ہم باہر والوں کو ایک ایزی اسکیپ دے دیں, جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دے چکے ہیں. ابھی پولیٹیکل سچویشن جو ہیں وہ آج کی جو ہے وہ اوبیسلی اس کے بعد شام کو ایک اور ویلاگ کریں گے, اس میں آپ کو بتائیں گے. لیکن میں نے یہ اسرائیل کا جو ہے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جا ہی رہے ہیں ٹرکی, اور ٹرکی کے حوالے سے ایک بہت ہمارے پاس ایک پہلے بہت بڑا سلوگن آلریڈی ہے کہ وہ ٹرکی میں ہی قصوری صاحب اسرائیل کے انفارمیشن فارم منسٹر سے مل چکے ہوئے ہیں مشرف صاحب کے دور میں, اور یہ بھی ٹرکی جا رہے ہیں. اور اس صورتحال میں اس وقت میں جب اسرائیل کا ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ شور مچا ہوا ہے کہ اسرائیل کو کیا کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے, سافٹ کارنر کرنا ہے, کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.